اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، درس قرآن کے حوالے سے سورہ توبہ کی آخری آیاتیں جو کہ کل بھی اسی پر گفتگو ہوئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، وہ مؤمنین کے لیے بھلائی چاہنے میں انتہا کو پہنچنے والے ہیں، وہ مؤمنین پر مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ راہ راست کی طرف نہیں آتے، بھٹک جاتی ہیں، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ان آیاتوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان ہے۔ آج جو دو باتیں رہتی ہیں، ایک تو الفاظ میں عزیز حضور علیہ السلام کی صفت ذکر ہوتی، رؤوف یہ بھی حضور علیہ السلام کی صفت ذکر، رحیم یہ حضور علیہ السلام کی صفات میں سے، اور یہی صفات اللہ جل مجدہ الکریم کی بھی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ تو عزیز اللہ کی صفت بھی قرآن میں ذکر ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام بھی عزیز ہے۔ اسی طرح واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا رؤوف بالعباد، اور یہاں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور علیہ السلام کی وہی شان ذکر ہوئی۔ اب رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کو رحیم فرمایا گیا۔ اب بعض دفعہ عدم علم کی وجہ سے کچھ احباب لفظوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور لفظی جھگڑا کر کے وہ بعض دفعہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب سادہ سی بات ہے، احباب کہنے لگ جاتے ہیں اللہ رب کیونکہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات بھی وہ وحدہ لا شریک ہے جو رب کی صفات ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں حضور علیہ السلام کی عظمت اور آمد کا ذکر کرتے ہوئے جب فرمایا جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس وہ معظم وہ عزت والے رسول تشریف لائے جو عالی نسب ہیں، جن کا زہد و تقوی مسلم ہے، جن کے صدق و امانت بھی مسلم ہے، اور جو تمام اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں، تمام صفات سے متصف ہیں، ساری شانیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔
ان میں سے چند کا ذکر کیا، عزیز بھی ہیں، رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور یہی صفات اللہ کی ذکر ہے۔ تو اب بظاہر بندہ یہ اعتراض کرنے پہ آ جاتا ہے کہ یہ تو شرک ہو گیا، اللہ بھی عزیز، حضور بھی عزیز، اللہ بھی رعوف، حضور بھی رعوف، اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم۔ تو نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے حضور کو رعوف رحیم عزیز فرمایا ہے، اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن میں اللہ رب العزت شرک کی تو ممانعت فرماتا ہے، اب یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ شان صفات حضور کی ذکر ہی نہ فرماتا، تو پھر غلط فہمی کہاں ہوئی؟ یہ یاد رکھے، اللہ رب العزت ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، رحیم ہونا، اس کا جو رعوف ہونا، اپنے بندوں پر مہربان ہونا، اور اس کا عزیز ہونا، وہ از خود ذاتی طور پر عزیز بھی ہے، رعوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کو کسی نے نہ عزیز بنایا ہے، نہ رعوف بنایا ہے، نہ رحیم بنایا ہے۔ وہ ان صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی یہ صفات ذاتی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے شانیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو رب نے رحیم بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور اپنی امت پر رحمت بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رعوف بھی ہیں، عزیز بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفات اور معنی میں کہ وہ ذاتی ہے، کہ وہ صفات اللہ کو جو ملی، اللہ رب العزت کی ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جب یہ فرق کر لیں گے تو اس صورت میں وہ وہم، وہ الزام ختم ہو جائے گا کہ ایک اللہ رب العزت کی بھی ہوئی شان، اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ کی صفات ذکر ہے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ قرآن میں ہے۔ اب اسی قرآن میں سورہ دہر کے اندر 29ویں پارے میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کی تخلیق میں وہ مرحلہ نہیں آیا کہ جس وقت یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا؟ یعنی انسان اگر اپنی تخلیق میں دیکھے، جو اس وقت جب جوان یا بوڑھا یا عقل و شعور کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی طاقت کی آب و تاب میں ہوتا ہے، وہ انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتا، وہ اپنی پاور میں رب العالمین کی ربوبیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ کتنے انسان پھرتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی ماضی کی طرف دیکھے، بچپنے سے پھر ماں کے پیٹ میں، اور اس سے پہلے وہ رحم میں ایک نطفے کی شکل میں بھی ایک مرحلہ اس کا گزرا، جس کا یہاں ذکر ہے کہ کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا یا ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس وقت یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ اب اس منی یا نطفے کا کون ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت تو وہ ہے ہی نا انسان کی۔ تو اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر، کلم یکن شیئا مذکورا، پھر فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے ہی اسے ساری یہ تخلیق اس کی فرمائی ہے، نطفے سے علقہ، علقہ سے لوترا، پھر اس کے اندر روح بھوکی، پھر اس کا بچپنا، پھر ماں کے شکم میں 9 ماہ رہنا، پھر اس کے ولادت کا ہونا، پھر اس کے سارے مرحلے۔ اللہ فرماتے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے پھر اس انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ یہی سمیع اور بصیر صفات اللہ کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بھی سمیع فرمایا، بصیر۔ یہاں بھی وہی فرق ہے، اللہ سمیع سننے میں نہ کانوں کا محتاج ہے، نہ کسی اور کا محتاج ہے کہ وہ اس کو سننے کی طاقت دے گا تو سنے گا۔ اللہ رب العزت دیکھنے میں آنکھوں کا بھی محتاج نہیں، اور نہ کوئی کسی ایسے کا محتاج ہے کہ رب کو
کوئی توفیق دے گا تو رب دیکھے گا۔ رب کا سمیع ہونا بغیر ذرائع کے ہے اور از خود ہے، اس کی ذاتی صفت ہے۔ رب کا بصیر ہونا بھی بغیر ذرائع کے ہے، نہ وہ کسی ذریعے کا محتاج ہے اور نہ کسی کی توفیق دینے کا محتاج ہے، از خود دیکھتا سنتا ہے۔ بندے کو اللہ نے سمیع بنایا ہے، بندے کو اللہ نے بصیر بنایا ہے۔ حتیٰ کہ کئی بندے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان آنکھوں کا بھی محتاج ہے، پھر آنکھیں بھی ہوں پھر بھی از خود نہیں دیکھ سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو بندہ سمیع بصیر ہونے میں رب کا محتاج ہے اور رب نے اس کو صفات عطا فرمائی، اور ان دو مسئلوں سے وہ ساری الجھنیں ختم ہو گئی کہ جب بندہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے حضور دینے والے ہیں، واللہ یوتی وانا قاسم، حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور وانا قاسم، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور دینے والے ہیں، حضور عطا کرنے والے ہیں، اور اسی سے وہ مسئلہ لفظ داتا کا بھی حل ہو گیا کہ لفظ داتا کا معنی دینے والا ہے۔ اللہ حقیقی طور پر دینے والا ہے، وہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو دینے والا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے دینے والا ہے، اب خود وہ دینے والا نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو رہ گیا ہے، وہ بھی بڑا قابل تحسین ہے۔ یہ آیات مبارکہ جب قرآن مجید کا حصہ بنے اس وقت قرآن مجید جمع ہو رہا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے معیار یہ قائم رکھا کہ قرآن مجید کا حصہ اس آیت کو بنایا جائے گا جس کی کم از کم 2 بندے گواہیاں دیں گے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے اور یہ قرآن کا حصہ ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ جب ان آیاتوں کی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز اس کی قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے اور حصہ بنانے کی باری آئی، اس وقت مدینہ طیبہ میں جہاد کا مرحلہ تھا، تو صحابہ کرام کئی گئے ہوئے تھے جہاد میں۔ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے موجود تھے جو یہ گواہی دے رہے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے یہ آیت قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو حضرت جو جمع کرنے والی ڈپٹی جن کی صحابہ کرام علیہ رضوان کی تھی، انہوں نے جب کہا نصاب شہادت پورا نہیں ہے جب تک دیگر صحابہ آ نہیں جاتے اور ان سے پوچھ لی نہیں جاتا، جب تک وہ دوسری گواہی دی نہیں جاتی، اس وقت تک ہم اس کو ساتھ قرآن مجید میں جمع نہیں کریں گے، موقوف رکھیں گے، پھر فیصلہ فرمائیں گے۔ اور یہی بات جب پتہ چلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا گواہی دینے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دو، یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من شاہد لہ خزیمۃ فہو حسب، فرمایا نصاب شہادت اگرچہ 2 ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مسئلے میں خزیمہ تنہا گواہی دے دے اس کی اکیلے کی گواہی 2 کے قائم مقام قرار دے کر قبول کی جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، حضور نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہے، اور پھر قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آگے، انہوں نے بھی گواہیاں دی، لیکن یہاں جو بات سمجھنے والی ہے قرآن میں آئے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم، تم جب بھی کسی معاملہ کو درپیش ہو تو 2 گواہ بنا لو، اور مردوں میں سے 2 یا پھر 1 مرد اور 2 خواتین۔ تو یہ نصاب شہادت ہے۔ اب قرآن کے اندر یہ حکم ہے، حضور نے حضرت خزیمہ کو یہ
اعزاز کیوں عطا فرمایا کہ اس کے اکیلے کی گواہی دو کے کئے مقام ہے؟ وہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص سے نا گھوڑا خریدا سواری کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سودا طے ہو چکا، پیسے آپ نے عطا فرمانے تھے، قیمت اور گھوڑا لینا تھا۔ اسی دوران اب کچھ اور افراد آئے، انہوں نے سواری والے سے نا قیمت لگانا شروع کر دی۔ انہیں پتہ نہیں تھا حضور علیہ السلام اس کو خرید چکے۔ اب جب ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے ریٹ لگا رہے، اب انہوں نے قیمت زیادہ لگائی اور مالک کی سواری اس کا تیور بدل گیا کہ ارادہ بدل گیا، اب میرے پاس بھی قیمت زیادہ آ رہی ہے۔ تو اسے پتہ تو تھا کہ حضور علیہ السلام خرید چکے، اب وہ مکرنے کے چکر میں تھا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا تھا، حضور نے سواری خریدی، اب وہ کہنے لگا اے محمد اگر آپ نے سواری خریدنی ہے تو بات کریں، ورنہ میرے سواری خریدار آ چکے ہیں، میں ان کو خرید۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میں تم سے خرید چکا ہوں، وہ تو میں تم سے خرید چکا ہوں، دوبارہ سودا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سودا ہو چکا ہے، تجھے پیسے دینے ہیں اور سواری لینی ہے۔ اور چونکہ اس نے یہ انداز ہے آپ نے اگر خریدنی ہے تو بات کرے، ورنہ میرے خریدار آ چکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ سودا تجھ سے ہو نہیں چکا؟ تو کہنے لگا اگر سودا ہو چکا ہے تو گواہ لاؤ۔ اب جس وقت حضور علیہ السلام نے سودا کیا تھا اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گواہ کے طور پر کوئی بندہ موجود نہیں تھا، لیکن جب یہ اس نے بات کی کہ اگر آپ نے خریدنی ہے تو گواہ لے آؤ، اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اب اس نے گواہی مانگی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس نے گواہی مانگی، بغیر توقف کیے سوچے سمجھے فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تجھ سے سودا خریدا ہے، یہ سواری خریدی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم میرے ساتھ موجود تو تھے نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود نہیں تھا، حقیقت یہی ہے، لیکن آپ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی امانت دار ہونا، صادق الامین ہونا ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ جب آسمان سے خبر لاتے ہیں فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم وہ مان لیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا رب ایک ہے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر ہم نے رب کو مان لیا۔ یہ تو زمین کا واقعہ ہے، آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ اس تصدیق کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، یقین کامل کی بنیاد پر مجھے اس پر تو شک ہو سکتا ہے، آپ کی ذات پر کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں نے گواہی دی کہ حضور آپ نے سودا خریدا ہے، آپ نے سواری خریدی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ان کی اس محبت کو دیکھا کہ ایمان کتنا پختہ ہے، ایک امتی کو اپنے نبی پر کتنا ایمان ہونا چاہیے، اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ آج تو لوگ چند لوگوں کی باتوں پر حضور کے فرمان کو ضعیف کہنا شروع کر دیتے ہیں، حضور کے فرمان میں شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر حضور پر یقین ہو تو حضور کے فرمان میں شک نہیں ہونا چاہیے، بندے کی بات میں شک ہونی چاہیے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے عوض اعزاز کیا ملا؟ فرمایا اے خزیمہ تم نے میرے حق میں یہ گواہی دی ہے، آج کے بعد تم اکیلے کی گواہی دو کے مقام ہو۔ اور یہ اعزاز کیوں ملا؟ حضرت خزیمہ نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا، عزت پر پہرا دیا۔ وہ پہلو لوگ بیان نہیں کرتے، حقیقت یہی
کیونکہ اس یہودی کا ارادہ تھا کہ یہ کہہ کر کہ آپ گواہ اگر خرید چکے تو گواہ لے آؤ، گواہ نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب ہوگا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا کہ حضور معاذ اللہ جو سودا خریدا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں حضور کہہ رہے میں نے خرید چکا ہوں تو گواہی کوئی نہیں ہوگی۔ تو صحابی رسول نے دیکھا جب یہودی کا ارادہ حضور پر بہتان لگانے کا ہے، انہوں نے اب چاہے وہ موجود نہیں تھے اپنے نبی کے ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور سچ فرما رہے۔ تو اس کے عوض اللہ کے حبیب نے انہیں یہ شان اور اعزاز عطا فرمائی۔ اور یہ حضرت خزیمہ کا ساتھ خاص ہے۔ آج کل جتنا بھی دنیا کا متقی پرہیزگار عالم وقت کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، نصاب شہادت دو ہی ہوں گے، اس کو یہ شرف کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ حضور کو اختیار تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو عطا فرمایا۔ اس سے آیت مبارکہ کی شان بھی بیان ہوئی اور معنی بھی بیان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز سورہ جو ہے یونس اس کا آغاز ہوگا اور اس کا درس جاری رہے گا۔